आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। आज 3 बड़े अहम इशू हैं, उन पर बात करनी है। सबसे पहले तो स्वीडन में जो कुरान मजीद की बेहरमती हुई है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो पंजाब के वज़ीर आला हैं वो मुतनाज़ा क्यों हुए, और उसके अलावा पाकिस्तान भर में जो ब्लैक आउट है वो क्यों है। इन तीनों इश्यूज़ पर आज तफसीलन बात होगी। आप मेरे साथ रहिएगा और साथ रहने के लिए ज़रूरी है जो ज्वाइन करें। मैं तो पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ जी स्वीडन में जो कुरान मजीद की बेहरमती हुई है उस पर, और मुझे अफसोस उन लोगों पर हो रहा है जो हर जगह जो कुछ होता है उस पर मज़म्मत भी करते हैं, बोलते भी हैं, तनकीद भी करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिस पर बेशुमार लोग, हमारे जो बड़े बड़े उलमा इकराम हैं और बड़े बड़े जो दावेदार हैं, इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, वो इस पर खामोश हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान में इस किस्म का कोई मामला हो जाता या कहीं और हो जाता तो फिर सारे बोलना शुरू कर देते। अब देख लें कि ये दीन का सुतून है कुरान मजीद, उसकी जब बेहरमती होती है और हर साल देखें कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, तो इसके लिए इतने जो पूरी मुस्लिम मुस्लिम उम्मा है वो क्यों खामोश है। मैंने देखा है 2-3 दिन हो गए हैं तसलसल से, सारे लोग, हर बंदे को मैं सोशल मीडिया पर हर जगह देखा है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े मेन लोग हैं जिनको बोलना चाहिए था और जहाँ जहाँ से आवाज़ें आनी चाहिए थी वहाँ खामोशी है। तो इसकी क्या वजूहात हैं आप ख़ुद देख लें और ये सुन लें कि लोग इस पर खामोश क्यों होते हैं, और जहाँ अपने मफाद होते हैं वहाँ बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। तो अगर ये नहीं बोल रहे इस पर और इसके वजूहात क्या हैं, लोगों से मुतालबात नहीं कर रहे, फिर वो क्योंकि आलमी सतह पर जब पीस की बात करते हैं तो अगर इस किस्म की बेरहमती हो, किसी की दिल आज़ारी हो और मुस्लिम उम्मा के एक ऐसे सतून को टारगेट किया जाए जिस पर पूरी मुस्लिम उम्मा कायम है और जिससे रोशनी लेती है और जिसकी हदायत के तौर पर आगे क़यामत तक उन्होंने चलना है, उसकी अगर बेहरमती होती है तो फिर अगर जो इसके महफ़ज़ हैं, जो इस पर अमल करते हैं, जो इनको मानने वाले हैं, वही अगर खामोश रहें, ना बोलें, तो देख लें कि उसको आगे कैसे लेकर चलना है। तो इसकी बहरहाल मैं उस सफ़ से निकलना चाह रहा हूँ जहाँ लोग खामोश हैं। इसी वजह से बोला हूँ कि मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और जितनी भी पूरी उम्मत मुस्लिमा है उनसे भी मुतालबा करता है कि वो खामोश न रहें। अब लाजमी बोलें, जहाँ जहाँ हैं, हर एक बंदे ने फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ, कम अज़ कम वहाँ अपने अकाउंट पर अपडेट तो कर दें, मज़म्मती अल्फाज लिख दें, ताकि किसी को पता चले कि किसी को पता चले ना चले, आपको पता चलना चाहिए कि आप उस सफ़ में नहीं हैं जो जुल्म होने के बावजूद और बेरहमती होने के बावजूद खामोश रहे। तो इससे मेरी गुजारिश है उन लोगों से भी जो अमन के ठेकेदार हैं कि अगर अमन रखना है तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए अमली इक़दामात करें। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान भर में ब्लैक आउट हुआ हुआ है, और ये ब्लैक आउट क्यों है, और हर साल इस किस्म का कोई वाक़या हो जाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोगों को, आम लोगों को तकलीफ़ होती है। देखें जो आम लोग हैं गाँव में देखें या कहीं भी, तो उनको प्रॉब्लम तो है, बिजली ना हो तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो लोग हैं जिनके पास वसाइल हैं उनके जनरेटर भी चलते हैं, उनके यूपीएस भी चलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन तकलीफ़ किसको है? तकलीफ़ आम बंदे को है। और ये ब्लैक आउट क्यों है, इसकी वजूहात बेशुमार हो सकती हैं। और ये कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों ने बता दिया था कि ये बहुत बड़ा ब्लैक आउट होने वाला है, और उनको कैसे पता था? क्योंकि कुछ प्लानिंग, ज़ाहिर है फिर प्लानिंग के तहत हुआ है सारा कुछ, और ये क्यों हुआ है और ऐसा क्यों होना चाहिए और हुकूमत इसमें क्या कर रही है, अभी तक हमने अपने सोर्स से मालूम करने की कोशिश की है। और जो इनके खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, इसके जो बिजली और पानी के वसाइल के मिनिस्टर हैं, उनको भी इसकी वजूहात का पता नहीं है। वो कहते हैं पहले 24 ओवर उन्होंने बताए थे कि इस बहाल हो जाएगी, लेकिन अभी इसको 37 ओवर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बिजली बहाल नहीं हो सकी। और पाकिस्तान में इस वक्त लोग काफ़ी परेशानी का शिकार हैं, बेशुमार चीज़ें रुकी हुई हैं। हम टीवी चैनल्स को रिपोर्ट्स भेजते हैं तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो बिजली नहीं है, लिहाजा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम उस तरह की रिपोर्ट्स या सारी चीज़ें रेगुलर जो चला रहे थे वो चलाने में दुश्वारी हो रही है।
اگر اتنے وسائل رکھنے کے باوجود بندوں کو کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو جن لوگوں کا انحصار ہی خالی بجلی پر ہے، پانی پر ہے، اور وہ بجلی کے ذریعے جو کام ہوتے ہیں اسی پر ہے، تو ان کا ظاہر پہیہ جام ہوا ہے، اور اس چیز کا خیال حکومت وقت کو رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے مفادات کے لیے تو ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب عام بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہاں سارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بلیک آؤٹ، اس کی وجوہات تو کچھ دنوں میں سامنے آئیں گی، بعد میں آئیں گی، ہمارے دوست بھی اس کی اصل وجوہات جاننے کے لیے لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، لیکن اس وقت حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت سامنے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ سید محسن رضا نقوی، وہ متنازع کیوں ہوئے؟ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انہوں نے ایجوکیشن اپنی جو ہے وہ امریکہ سے حاصل کیا، اور وہاں جب وہ وہاں گئے CNN میں ٹریننگ کے لیے، تو وہاں ٹریننگ انہوں نے کچھ عرصہ کی، اور پھر وہاں ہی ایڈجسٹمنٹ ان کی ہو گئی، اور یہ بھی بڑا ایک کام ہوتا ہے وہاں، اور ہر بندے کی وہاں ایڈجسٹمنٹ ہونا بھی مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اچھی PR بنائی، اور اس PR کی وجہ سے ان کو پھر پاکستان میں بھی CNN کا نمائندہ بنا کر بھیج دیا گیا، اپنے شہر میں ہی وہ رہیں اور وہاں وہ کام کرتے رہیں۔ کافی ان کے پاس تجربہ بھی ہے اس چیز کا، ٹیکنیکل بھی اور دوسرے سلسلہ بھی پتہ ہے، لیکن PR میں وہ بڑے اچھے ثابت ہوئے ہیں، خصوصاً ٹیبل ٹاک میں۔ اور اس میں جو بتایا گیا ہے، جس طرح میں نے ابھی پڑھا ہے، BBC پر بھی ہے، کچھ لوگوں نے شیئر بھی کیا ہے، ان کی پوری ہسٹری کے بارے میں لکھا گیا ہے، آپ لوگ وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں چودھری برادران سے ان کا رشتہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ہاں سے انہوں نے شادی کی ہے۔ دوسرا، کچھ لوگوں نے، میں نے دیکھی ہیں ویڈیو شیئر کی گئی ہیں کہ ان کو مذہبی حوالے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور مذہبی حوالے سے میں گزارش کروں گا تمام جتنے بھی دوست شیئر کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ وہ ٹھیک ہے متنازع ہیں، لیکن سیاسی طور پر متنازع رکھیں، جس طرح زرداری صاحب کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا گیا ہے، اور وہ بھی ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن مذہبی حوالے سے جب ٹارگٹ کریں گے تو پھر اور بے شمار ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں انتشار بھی پھیل سکتا ہے۔ پنجاب میں ویسے بھی حساس ہے معاملہ مذہبی حوالے سے اگر کوئی بات کی جائے، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح ان تمام دوستوں نے کہا ہے کہ وہ ایک خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا، یعنی اہل تشیع ہیں، اس حوالے سے کہا گیا۔ ایک مولوی صاحب نے بھی ویڈیو کہ انہوں نے جاری کی تھی کہ اس بندے کو نہیں بنانا چاہیے تھا، اس نے توہین صحابہ کی ہے، آن ایئر کیے ہیں کچھ پروگرام TV پر اس وجہ سے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، ان لوگ دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر وہ آپ الزام لگاتے ہیں تو اگر وہ شیعہ ہوتے صحیح تو وہ داتا دربار شاید نہ جاتے، بی بی پاک دامن جاتے، لیکن بی بی پاک دامن وہ نہیں گئے، وہ داتا دربار ہی گئے ہیں، لہٰذا یہ سمجھ لیں کہ جہاں سارے جاتے ہیں وہیں وہ گئے ہیں، اور نئی جگہ پر نہیں گئے۔ اس وجہ سے آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اور اس کو سیاسی حوالے سے ہی اگر ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن مذہبی حوالے سے اس کو نہ بنائیں، وہ بڑا حساس قسم کا معاملہ ہے۔ تو آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یا لکھے ہوئے الفاظ شاید کسی کی جان نہ لے لیں، اس وجہ سے احتیاط کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا زیادہ تر بتایا جاتا ہے کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی کچھ پکچرز ان کی آئی ہیں سامنے، باجوہ صاحب کے ساتھ بھی آئی ہیں، اور اس کے علاوہ چودھری برادران کے ساتھ بھی آئی ہیں۔ جرنلسٹ تھے، ظاہر ہے ان کا ایک اثر و رسوخ تھا، ہر بندے سے ملنا ہوتا تھا، ہر چیز بات کرنی ہوتی تھی۔ دوسرا ایک جو نئی اطلاعات کچھ لوگوں نے مجھے بتایا، میں انہیں کنفرم نہیں کر سکتا لیکن شیئر آپ سے کر لیتا ہوں۔ ایک تو CNN سے انہوں نے جس طرح تعلقات بنائے، اس کے بعد انہوں نے جو چینل انہوں نے پاکستان میں چلائیں، لوکل چینل بھی ہیں، C42 ہے، C44 ہے، یہاں UK میں چلتا ہے، اور 24 نیوز ہے، وہ بھی پورے پاکستان میں چل رہا ہے۔ تو اس طرح لوکل چینل اور بھی بے شمار ہیں، اور اس میں جو ہماری اطلاعات ہیں، اور جس طرح بتایا گیا ہے کہ یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے یہ زرداری صاحب کی ہے، اور زرداری صاحب کی انویسٹمنٹ ان کے تھرو ہے، اور یہ فرنٹ مین ہیں، اور پیچھے جو اتنی بھی انویسٹمنٹ وہ زرداری صاحب کی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی برطانیہ میں بھی کچھ چیزیں
ان کے نام پر ہیں جو زرداری صاحب کی انویسٹمنٹ بتائی جاتی ہے، تو اس کو میں اس طرح کنفرم تو نہیں کرتا، کیونکہ کسی نے مجھے بتایا، اطلاعات ملی ہیں، بس سوکھ ذرائع سے ملی ہیں، لیکن پھر بھی جب کوئی ڈاکیومنٹری پروف پاس نہ ہو تو اس وجہ سے اسے کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ زیادہ تر بتایا یہی جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کے قریبی آدمی ہیں اور انہوں نے ان کو فرنٹ پر لایا ہے اور اسی پر یہ کام بھی کر رہے ہیں اور اپنے شعبے میں بڑے ماہر ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح نجم سیٹھی نے 2013 میں 35 پنچر لگائے تھے، تو ان کے ذمہ 70 پنچر کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے۔ اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم انہوں نے کہا ہے جی 70 پنچر آپ نے لگانے ہیں جب بھی الیکشن ہوں گے۔ تو ابھی عمران خان صاحب نے اسی وجہ سے پروٹیسٹ کرنے کی دھمکی دے دی ہے، اور بلکہ کل سے وہ شروع بھی کر رہے ہیں پروٹیسٹ۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروٹیسٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ تاکہ مزید بندوں کو بے نقاب کیا جائے، اور ان کو یہ پہلے استعفے دینے سے پہلے پتہ تھا کہ ایسے بندے کو یہ لائیں گے جس میں دھاندلی کو بھی کروا سکیں اور اپنی مرضی سے ہر چیز کو چینج کر سکیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی جی اور جو دوسرے اہم شعبے ہیں، بیوروکریسی ہے جو اہم پوسٹوں پر، ان کو چینج کیا جا رہا ہے، حالانکہ نگران وزیر اعلیٰ کبھی اس طرح کے اقدامات نہیں کرتے، لیکن یہ وہ کام کریں گے جو ایک کنفرم وزیر اعلیٰ جیسا پرویز الہی تھے وہ نہیں کر سکے، اور وہ بھی یہ نگران وزیر اعلیٰ کرے گا، کیونکہ پاور ساتھ ہے اور ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ کام کافی حد تک آگے بڑھائیں گے۔ اب پروٹیسٹ ہو رہا ہے پورے ملک میں، اور دیکھیں ادھر سے بلیک آؤٹ بھی ہوا ہے، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ جو بلیک آؤٹ ہے وہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ لگائے گئے ہیں ان کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس کو روکنے کی میں وہ لوگوں کو تاکہ اطلاعات پہنچنے میں مدد مل سکے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ یہ پنجاب کا اگر خالی بند کرتے خالی بجلی پنجاب کی، تو پھر یہ تاثر سیدھا جاتا ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں اور عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے پورے پاکستان میں کر کے یہ بتا دیا ہے کہ خالی پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہے اور لوگ اس وقت پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج دوسرا روز ہے، دوسری رات ہے اسی چکر میں کہ بلیک آؤٹ ہوا ہے اور بے شمار کام لوگوں کے رکے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ذمہ داران ہیں ان کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر روز آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں اور جو معاملات ہوں وہ آپ کے سامنے لائے جائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔